السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، کچھ لگ رہا ہے کہ اب حکومت وقت گفتگو کی طرف جانا چاہ رہی ہے، اور پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے کہ NP کے سربراہ احمد ولی خان صاحب نے بھی گویا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کی اور کہا یہ گیا کہ آل پارٹیز کانفرنس جس میں تمام جماعتوں کو آنا چاہیے۔ اب ایسے میں تحریک انصاف گویا کہ کیا راہ اپناتی ہے؟ کیا گفتگو کی طرف جاتی ہے، یا جو 5 اگست سے ایک احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ آگے کنٹینیو کرے گا؟ تو ہم نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے شیر افضل خان مروت صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر سوال میرا یہی ہوگا کہ تحریک انصاف کس موڈ میں ہے؟ گویا کہ 5 اگست کو کہا گیا تھا کہ تحریک شروع ہوئی، لیکن اس کے آثار کچھ زیادہ واضح نظر نہیں آتے۔ اب ایسے میں کوششیں ہو رہی ہیں کہ ایک ڈائلاگ ٹیبل سے سجایا جائے، تو بطور رکن پارلیمان اور بطور رکن PTI سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپشن اپنانے چاہیے، کس طرف جانا چاہیے تحریک انصاف کو؟ شراج صاحب بہت شکریہ۔ میں نے تو ہمیشہ ڈائلاگ کی حمایت کی ہے، سیاسی پارٹیوں سمیت تمام سے ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ماضی میں بھی ایسی کاوشوں کو میں نے سراہا ہے۔ ابھی جو یہ باتیں ہو رہی ہیں اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ میں خود کشمکش کا شکار ہوں کہ آیا یہ جو ڈائلاگ کی پیشکشیں ہو رہی ہے یہ اخلاص پہ مبنی ہیں، اور کیا ان سے کوئی نتائج حاصل ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 اگست کے احتجاج کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو احتجاجی کیفیت یا جو صلاحیت تھی اس کو اب اس نظر سے نہیں دیکھا جا رہا ہے جس نظر سے PTI کو دیکھا جاتا تھا۔ ایک استحکام تھا، مضبوط پارٹی تھی۔ جو آپ نے بات کی ایک طرف 14 اگست پہ احتجاج ہونا ہے نہیں ہونا ہے، فلاں کو سینٹ کا ٹکٹ دیا ہے نہیں دیا ہے، فلاں کو دیا ہے تو کیوں دیا ہے، فلاں کو دیا ہے تو میرٹ پہ، یہ بیانیے پارٹی میں بیک وقت چل رہے ہوتے ہیں جس سے پارٹی کا ورکر بھی کنفیوژن کا شکار ہے، اور پارٹی جو ہے اپنے موقف پہ یا اپنے کاز پہ جو ہے اس طریقے سے فوکس نہیں کر پا رہی ہے۔ ابھی جو بات چیت کی باتیں ہو رہی ہے، بات چیت کی پیشکش PTI کو ہمیشہ ضرورت کے وقت ہوئی ہے جب PTI کی احتجاجی صلاحیت تو سے اندیشہ ہوا کرتا تھا۔ ابھی موجودہ گفت و شنید جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، اور شاید PTI جو ہے اس ڈائلاگ کے دوران کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کو جو ماضی میں ان کے بیانیے رہے ہیں قانون کی حکمرانی کے حوالے سے، مینڈیٹ کی ریکوری کے حوالے سے، جمہوریت کی بالادستی کے حوالے سے، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، شاید ان پہ کمپرومائز کرنے کا کہا جائے گا، یا کسی طریقے سے ان نیریٹیوز پہ جو ہے پارٹی کا کوئی ایسا موقف لینے کی کوشش کی جائے گی جو ان کے اپنے بیانیوں کی نفی ہو۔ اور میرا خیال نہیں ہے کہ اس میں پارٹی کو کچھ دیا جا سکتا ہے جب تک پارٹی اپنے آپ کو یکجا نہیں کر پاتی ہے۔ یہ 2 فیصلے، 3 فیصلے، مختلف قسم کی قیادتیں، یہ انتشار، گروہ بندی، یہ ساری چیزیں ختم نہیں ہوتی ہے اور پارٹی ایک پیج پہ نہیں آتی ہے۔ ایک فارمولے کے تحت، ایک ڈسپلن پارٹی کے زیر تحت یہ اپنے جو احتجاجی صلاحیتوں کو مستحکم نہیں کرتی ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ کسی نے ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ تو سر یہ 2 طرح کے بیانیوں میں سے کون سا بیانیہ آپ کے خیال میں وہ بیانیہ ہے کہ جس کو عمران خان صاحب کی حمایت حاصل ہے، اور دوسرا بیانیہ پھر ان کی مرضی کے بغیر کس طرح پریویل کر رہا ہے؟ اور یہ جو گروپ بندی کی بھی بات آپ کر رہے ہیں سر، یہ گروپ بندی شکار گویا کہ کوئی باہر سے انٹرونشن ہو رہی ہے، لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے کہ اس پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے گروہ بنائے جائیں، یا اندر کی لڑائی آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے پارٹی کمزور ہو رہی ہے؟ دیکھیں، محترمہ علیمہ خانم نے باہر آ کے کہا 14 اگست کو احتجاج کرنا ہے، یا احتجاج کا لفظ تو استعمال نہیں کیا لیکن بہرحال 14 اگست نکلنے کا کہا گیا۔ اب اگر یہ بات درست نہیں تھی تو قیادت کا کام تھا کہ اسی وقت جو ہے اس احتجاج کی کال سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے پارٹی کا موقف دیتے۔ یہ 7 دن خاموش رہے، جب 14 اگست نزدیک آ گیا تو اچانک احساس ہوا کہ جی احتجاج تو غلط دن کے لیے کال کی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ فیصلے پارٹی کی قیادت کو کرنی چاہیے، چاہے خان کے فیصلے ہو، لیکن وہ فیصلے پولیٹیکل کمیٹی میں اپروو ہونے چاہیے، کیونکہ خان نے خود کہا تھا کہ کانٹ چانٹ سے گزرے گی۔ یہ مسائل رہیں گے جب تک یہ فیصلوں
کو سنانے کا عمل یا عوام کے ساتھ خان کے بیاف پہ انٹریکٹ کرنے کا عمل جو ہے وہ پولیٹیکل قیادت جو ہے وہ سنبھالتی نہیں ہے. صحیح. لیکن جب آپ جیسے وہ ڈائی ہارڈ ورکر کے جو فور فرنٹ پہ ہم نے دیکھے جب احتجاج ہوا مشکل حالات میں آپ نے پارٹی کو لیڈ کیا, اگر آپ کہہ رہے ہیں گروپ بندی اندر ہے تو اس کا مطلب ہے پھر کے پی کے گورنر درست بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب بھی بڑے اچھے بچے ہیں, وفاق سے ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے اور اس کے اکارڈنگلی وہ کام کرتے ہیں. سینٹ کے اندر کہیں آپ کو 8 نشستیں ملنے جا رہی تھی بٹ وہ 5 پہ راضی ہو گئے. تو اس کا مطلب ایسا ہے کہ کچھ لوگ کہیں اور سے ہدایات لے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج فرما رہے ہیں آپ کہ پارٹی کی جو اب احتجاجی صلاحیت تھی وہ اب کمزور ہو چکی ہے, یہی وجہ ہے سر؟ دیکھیں, علی امین خان نے جو اسٹریٹجی اپنائی سینٹ الیکشن پہ تو وہ پارٹی کی رضامندی سے اپنائی. خان نے اس کو انڈورس کیا تو کسی کو کیا شکایت ہونی چاہیے. 7 ملتی ہیں, ہو سکتا ہے 4 بھی نہیں ملتی. یہ تو ایک طرفہ بات ہے نا کہ 7 جس طریقے سے ضمیر فروشیاں ہو رہی ہے, ضمیر خریدے جاتے ہیں, جتنے ارب پتیوں کو لایا گیا ایسے حالات میں, اور جبکہ پورا نظام بھی مخالف ہو تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. میرا خیال ہے وہ ایک صحیح وائز اسٹریٹجی تھی. علی امین خان جو ہیں جو ان ابتر حالات میں جو کر پا رہا ہے شاید کوئی اور ڈیلیور ہی نہ کر پاتا, لیکن پارٹی ہے, پارٹی میں کلچر ہی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اس کو چوٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. یہاں پہ جو زیادہ مارک آتا ہے, زیادہ تکالیف اٹھاتا ہے, زیادہ نقصانات اٹھاتا ہے یا ڈیلیور کر سکتا ہے, اس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور یہ نہیں تصور کیا جاتا کہ اس شخص کی کنٹریبیوشن کو دیکھو کہ پارٹی کے مفاد میں وہ کیا کرتا پھر رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی گورنر صاحب کی, تو گورنر صاحب اور یہ آپس میں خالازاد بھی ہے, آپس میں یہ لگے ہوتے ہیں, لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان یا کے پی کی اس سے خدمت ہوتی ہیں یہ جو جس لیول پہ بیانات آ جاتے ہیں. اور آپ کے خیال میں علی امین پہ یہ الزام بالکل درست نہیں ہے کہ وہ اچھے بچے ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ لوگ باہر شک کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا. شرول صاحب آپ بھی شاید ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوں, بٹ کچھ لوگوں کو گلا ہے ان سے کہ جب مومنٹم بنتا ہے تو وہ یا تو جلسوں میں پہنچ نہیں پاتے, پہنچتے بھی ہیں تو کسی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. دیکھا ہم نے جب اگست کا جلسہ بھی تھا تو وہ کہیں پشاور کے اندر مکے لہراتے ہوئے نظر آئے, یہاں تک نہیں کہ اٹک پل تک ہی آ جاتے. کہ علی امین خان یہ مومنٹم بھی تو وہ ہی بنا لیتا تھا نا, کوئی اور ہے آپ کے ذہن میں جو یہ اتنا مومنٹم بناتا ہے, اتنے لوگوں کو نکالتا, اتنی گاڑیاں, اتنی لاجسٹکس, اتنی مار داڑ کے باوجود لوگوں کو پہنچا پاتا. چلے اس کو مائنس کر دیں, کوئی دوسری شبیہ آپ کی اس میں ابھر رہی ہے, کوئی ہے ہی نہیں دوسرا. تو جو اس نے کیا اس کی بھی حالت دیکھیں, ان کو خطرہ ادھر ادھر سے نہیں ہے, اگر کوئی اندیشہ ان کو ہے لاکھ تو اپنوں سے ہے. وہ سر انفیکٹ آپ تھوڑے سے ناقد رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, بٹ آپ کا خیال ہے کہ مانیٹر بنے ہوئے ہیں, لیکن نہیں لگتا آپ کو کہ وہ عمران خان صاحب سے جو ہدایات دیتے ہوں کہ اس کے اکارڈنگلی آپ گویا کہ لوگوں کو وہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں, بٹ آپ کے خیال میں ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ پارٹی کے لیے کوئی زیادہ سود مند نہیں ہے؟ دیکھیے, سیاسی پارٹیاں اس طرح نہیں چلائی جاتی, اور یہ پہلے کبھی سیاست میں رہی نہیں ہے. فرسٹ ٹائم ان کو ذمہ داریاں دی گئی جو منافی قانون تھی, پاکستان تحریک انصاف کی منشور سے متصادم تھی. اخلاقی طور پر خود ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن اگر قبول کر بھی لیا تو تھوڑا سا تحمل اور برداشت کے ساتھ وہ لوگوں کو چلتے. لوگوں کو رسپیکٹ چاہیے سیاسی پارٹیوں میں. سیاسی پارٹیوں میں اگر کوئی ہوتا ہے یا کوئی پرفارم کرتا ہے اس کو کوئی تنخواہ تو نہیں دی جاتی ہے, اور نہ اس کے کوئی ریوارڈز ہوتے ہیں. والنٹیئر کام ہوتا ہے, اس میں لوگوں کو جتانا, لوگوں کو تانے دینا, لوگوں کو مانیٹر کرنا, یہ چیزیں جو ہیں لوگ اس لیے تو سیاسی پارٹیوں میں نہیں ہوتے ہیں. اگر ایک پارٹی میں آپ کے ساتھ صحیح نہیں پیش آیا جا رہا ہے تو کس نے آپ کا راستہ روکا ہے کہ اس پارٹی کو چھوڑ نہ دیں. باقی جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ, ان کے گروپ کے ساتھ میری نیک خواہشات ہیں. ابھی جب پارلیمانی پارٹی میں یہ میری آمد کی بات ہوئی تو انہوں نے پولیٹیکل کمیٹی میں کہا کہ نہیں, احتجاج ہوگا, ڈنکے کی چوٹ پہ ہوگا, پورے زور کے ساتھ ہوگا اور مروت کے بغیر ہوگا, تو لہٰذا
اگر میرے بغیر کر سکتے میں تو ان کی طاقت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، احتجاج کی طاقت کو، لیکن اب میں اس پہ قائل ہو گیا ہوں. لہذا راجہ صاحب اینڈ پارٹی جو ہیں وہ جس احتجاج کی انہوں نے بات کی ہے کہ اگست میں شاید اینڈ میں کوئی عظیم الشان انقلاب بھی احتجاج کریں گے، میری خواہشات ان کے ساتھ ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ واقعی ثابت کریں گے کہ پارٹی کی جو احتجاجی تحریک ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا ہے اور ان کی شکل میں جو ہیں یہ تحریک جامدہ ہیں، زندہ اور سلامت ہے. صحیح. لیکن شرف صاحب انفیکٹ دیکھا جائے تو سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہی بات کرتے ہیں کہ جو علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں، تو وہ خان صاحب کی بہن ہے، وہ بھی لگ تو رہا ہے کہ ایک بڑی سنسیریٹی کے ساتھ چاہتی ہیں کہ پارٹی کچھ اپنا ایک بیسٹ رول پلے کرے، ان کو باہر لانے میں ایک اتحاد بھی رہے. تو پھر میں کیا سمجھوں کہ اگر آپ سلمان اکرم راجہ صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں تو پھر انڈائریکٹلی آپ علیمہ خان صاحب کی سیاست پہ بھی تنقید ہی کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کا میں انڈائریکٹلی کیا میں ڈائریکٹلی بھی تنقید کرتا ہوں. یہ جب مجھ پہ تنقید ہوتی ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ختم ہو جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 1.5 سال میں پارٹی کی پوزیشن اگر بہتر ہوئی ہے، فیصلے وزڈم کے ساتھ ہوئے ہیں، پارٹی نے گرو کیا ہے، مزاحمتی تحریک مستحکم ہوئی ہے، پھر تو میں غلط ہوں. اور اگر یہ زوال کی جانب گامزن ہے اور کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے اور مزید شکست و ریخت ہو رہی ہیں تو پھر یہ غلط ہے. اتنا مختصر سا جواب ہے. تو پھر آپ کا علیمہ خان صاحبہ کے لیے کیا پیس آف ایڈوائس ہے؟ وہ اسی طرح فور فرنٹ پہ رہیں یا ان کو اس سارے معاملات سے الگ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے، میں تو پارٹی کی جو خان کی پالیسی ہے وہ خان نے کبھی ایسا کردار جو ہے اپروو نہیں کیا ہے سیاسی، اور میرا خیال ہے کہ یہ پارٹی کی قیادت کا کام ہونا چاہیے. انہی کو اپنے فرائض اور بشمول سلمان اکرم راجہ وہ ادا کریں. لیکن محترمہ جو ہیں وہ احترام کے قابل ہیں، لیکن یہ جو پارٹی جس انداز میں جس مقام پہ پہنچ گئی ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پازیٹیو کوئی مثبت پیش رفت ہیں، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ تنزل کی جانب ہم گئے ہیں. صحیح. اور سر آپ چیئرمین بیرسٹر گوہر تو آپ کی دسترس میں ہے نا سر، کیا آپ نے وہاں تک کی بات کی ہے؟ آپ بھی تو پارٹی کے رکن تو ہیں نا، پارٹی کے معاملات کو لے کے آپ بھی پریشان تو ہیں نا؟ کوئی کسی کے دسترس میں نہیں ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب خان کے لیے بڑے مخلص ہیں، لیکن کوئی بھی پی ٹی آئی کا ممبر یا رکن یا لیڈر میرے لیے کسی کو ناراض نہیں کرے گا، اور نہ میں چاہتا ہوں کوئی میرے لیے ناراض کرے، کیونکہ ان لوگوں کا مستقبل ہے، جڑا ہوا ہے پارٹی سے. میں تو نا امید ہوں، مجھے تو اس پارٹی میں کوئی اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے ان رویوں کے ہوتے ہوئے. ایک وقت کے لیے تکلیف ہے، خان کو ضرورت ہے، اس حد تک میں کردار ادا کرنا چاہتا تھا، اس کو بھی انہوں نے غلط جامہ پہنا دیا. تو لہٰذا اب آنے والے وقت میں ان کا امتحان ہے. ورکر کو چاہیے کہ ان پہ نظر رکھیں اور ان سے جواب بھی طلب کریں کہ کیا وہ ڈیلیور کر بھی پائے یا دوسروں کا بھی راستہ روکتے ہیں اور خود بھی انجام نہیں پاتے ہیں. پروگرام میں ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے، شرف المولود صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور شرف المولود صاحب، کیونکہ اب آپ علیمہ خان سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے پچھلے دنوں امریکہ میں تھے، کچھ وہاں پہ لا میکر سے بھی ملے اور وہاں پہ اس ایشو کو اٹھایا گیا. پھر اس موو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگرچہ عدالتوں میں بھی معاملات کو یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے، بٹ امریکہ جیسے ملک میں جا کے وہاں جا کے ایشوز کو ریز کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ درست فیصلہ تھا اور اس سے کوئی امپیکٹ آیا ہے اور کچھ چیزیں بہتر ہونے کے آثار اس سے بنے ہیں؟ اگر خان چونکہ سیاسی قیدی ہیں، ان کے بیٹھے جاتے ہیں امریکہ میں کوئی ڈپلومیٹک پریشر بڑھانے کے لیے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا فیل ہے جس پہ اعتراض کیا جائے. بیٹے ہیں اس کے اور فکر مند ہے اپنے باپ کے لیے، اور ان کی ایک صحیح ایک تگودو ایک محنت انہوں نے کی تو ساری دنیا کرتی ہے، ہر وقت ہوتا ہے. اگر امریکہ میں کوئی انہوں نے کسی کے پاس جا کے اپنے باپ کے لیے بات کی ہے تو حق بنتا ہے، بیٹوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ سختی میں اپنے باپ کے کام آئیں. لیکن حکومت وقت کا یہ تنقید ہے نا کہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں، یہ عدالتوں میں آپ نے جا کے اپنے کو ریلیف لینا ہے،
اس کے لیے آپ اس ملک میں جائیں کہ جو ماضی میں جس پہ آپ الزام لگاتے رہے ہیں کہ اس ملک نے آپ کی حکومت کو یہاں پہ ختم کیا، آج ریلیف لینے کے لیے اس ملک جا پہنچے ہیں، تو یہ تنقید تھوڑی سی ہوتی ہے کہ یہ تو ڈومیسٹک ایشوز ہیں، یہ کوئی انٹرنیشنل ایشوز تھوڑی ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ڈسکس ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی ایشوز ہمیشہ سے جو ہیں ڈومیسٹک نہیں رہے ہیں، ہمیشہ سے اس طرح کے قید و بند میں بیرونی قوتوں نے مداخلتیں کی ہیں، سیاسی لیڈروں کے لیے پلیٹ کیا ہے، اور پاکستان موجودہ وقت میں ہم دنیا میں جس نظام کا حصہ بن چکے ہیں اس میں اب یہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ کبھی ایک ڈومیسٹک ایشو نہیں رہا ہے، اب یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہوتا ہے۔ جس ملک میں جس خطے میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہے تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی ماضی میں اس ملک سے گلے نہیں کرتے رہے کہ امریکہ سے یہ آیا، اس ملک کی اس وقت کی حکومت سے ان کا گلہ شکوہ ہوتا تھا، وہ حکومت اب ہے نہیں، دوسری حکومت آ چکی ہے، تو لہذا یہ بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں رواجی طور پہ ہر حکومت جو ہے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرتی ہے، تو لہذا اگر کوئی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو جو ہے ایک کام پہ راضی کیا جائے اور اس کے لیے کوئی محنت ہوتی ہے، تو یہ نہ خلاف قانون ہے، نہ خلاف آئین ہے، اور نہ خلاف اخلاقیات ہے۔ اور آپ کے خیال میں عمران خان کی رہائی بیرونی مداخلت سے ہی ہوگی؟ عدالتوں سے آپ کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ یہاں سے چیزیں ایڈریس ہو پائیں گی؟ دیکھیے، رہائی جو ہے نا یہ ایک کمپلیکس فینامنا ہے، یہ کمبینیشن ہوگی ان ٹوٹل عدالتیں، بیرونی دباؤ، لیکن جو سب سے کلیدی کردار جو آزادی میں یا رہائی میں ادا کرے گی وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج کی صلاحیت۔ جب یہ ڈومیسٹکلی پاکستان کے عوام کھڑے ہوں گے، نکلیں گے، تو خان کی رہائی دور نہیں ہوگی۔ لیکن وہ تو آپ کو آثار لگتے ہیں کہ صلاحیت میں آنے والے وقت میں اضافہ ہو رہا ہے یا یہ صلاحیت مکمل طور پہ ختم ہونے جا رہی ہے؟ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ فی الحال تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ختم ہی کیا جائے۔ جس دن مجھے نکالا گیا تھا یہ اس سے پہلے کی کوششیں تھی، اور جب سے یہ ان لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا جو ڈیلیور کر سکتے تھے احتجاج میں، ان سب کو سائیڈ لائن کیا گیا، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس پہ فل سٹاپ نہیں لگایا گیا تو رئی صحیح صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کون ختم کر رہا ہے سر؟ خود تحریک انصاف کے اپنے لوگ ختم کر رہے ہیں؟ اس ملک کی حکومت کر رہی ہے جو کوئی اور طاقت ہے اصلاحیت کو ختم؟ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف سے تحریک انصاف دشمن فیصلے کروائے گئے، اور ان کے ڈائریکٹ جو بینیفیشری ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مخالفین ہیں، جو حکومت کی شکل میں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں۔ اور سر انفیکٹ جو پچھلے دنوں اب وہ کچھ فیصلے آئے ہیں انسداد دہشت گردی کے عدالتوں سے 9 مئی سے متعلق، ایک تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا سر یہ 9 مئی سے متعلق جو حکومت کا بیان ہے کہ 9 مئی ایک سوزی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا، کتنا کو درست ہے؟ پھر جو فیصلے آئے آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں لگتا تو ہے کہ جن لوگوں کے خلاف شواہد نہیں تھے ان کو بری بھی کیا گیا، شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین، ان کے صاحبزادے زین قریشی صاحب، ان کے خلاف ثبوت نہیں ملے تو ان کو رہا بھی کیا گیا سر۔ دیکھیے، یہ جو فیصلے آئے ہیں اور جو ملک میں انتظامی فیصلے ہو رہے ہیں، سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں، حکومتی فیصلے اور عدالتی فیصلے، یہ سب فیصلے ایک جیسے ہیں۔ کڑک سنگھ کی بادشاہی معلوم ہوتی ہے، جو جس کا جدھر منہ بن گیا۔ دیکھیں 14 اگست اور 13 اگست کو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو جو ادھر آئے، خان کے کوئی جھنڈے تھے یا پی ٹی آئی کے، ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ 13 کو بھی پیش نہیں کیا، 14 کو بھی پیش نہیں کیا، آج بھی پیش نہیں کیا۔ اب جب ایک چھوٹے سے چھوٹے چیز کے لیے بھی آپ قانون پامال کریں گے، جب آپ کی قانون کی پامالی جو ہے وہ بالکل ریمپنٹ ہو، عدالتوں سے انصاف کی توقع نہ ہو یا عدالت مفلوج کر دی گئی ہو، یہاں پھر بے بسی کا گھٹن کا جو ہے سما ہوتا ہے۔ اور یہ فیصلے جو آئے انہوں نے کوئی عدلیہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں کیا، داغ لگائے ہیں۔ یہ فیصلے اس طرح نہیں ہوتے ہیں، اسی قانون کے پیشے سے ہم بھی وابستہ ہے، تھوڑا بہت قانون جانتے ہیں۔ یہ ماضی میں اس طرح کبھی بلووں کے فیصلے ہوئی ہی نہیں ہے۔ بہرحال
پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہاں آدھی قیادت ادھر ہے، اٹک پار ہے، رئیسی قیادت جو ہے وہ فیصلوں سے تھے، اور اوپر سے تو اب یہ سیلابوں کا بھی عذاب نازل ہو گیا. آج تاریخ کی بدترین جو ہے سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں. اللہ جو ہے وہ رحم کریں خیبر پختونخوا پہ اور ان کے عوام پہ. اور اس حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مرکزی حکومت کو چاہیے کہ سیاسی تعصب سے بالاتر ہو کے اس ضرورت کی گھڑی میں خیبر پختونخوا کے عوام کا ساتھ دیں. یقینی طور پہ سر اس میں تو پورے ملک کو اور جتنے بھی متعلقہ ادارے سب کو مل کے کوششیں کرنی چاہیے. اس وقت جو صورتحال کلیمٹی کی بنی ہوئی ہے، بٹ تھوڑا سا اگین یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو رہائی ہونے جا رہی ہے یا ان کو کم از کم بری کیا گیا ہے، کیا کہیں گے سر چیزیں میرٹ پہ ہوئی ہیں یا پھر یہاں پہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی کانسپریسی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، شاید جب باہر ہیں تو پارٹی کو لیڈ کرنے کی بھی کوشش کریں، تو اسے کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے، شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 سال بے گناہ گزارے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں، جس طرح خان نے گزارے ہیں. تو میرٹ پہ کیا، میرٹ سب کے لیے بنتا تھا، لیکن تھوڑا میرٹ کسی کے لیے ہوا، تھوڑا کسی کے لیے نہیں ہوا. باقی جو ہے شاہ محمود صاحب کو جو رہائی مبارک ہو، یہ 2 سال اس نے مفت میں ہی گنوا دیے. اور ساتھ میں یہ بھی سر کہ اگر آپ جیسے فرما رہے تھے کہ اگر حکومت ڈائلاگ میں جاتی بھی ہے تو شاید تحریک انصاف سے 26ویں یعنی ترمیم سے متعلق منوا لیا جائے، اس کو قبول کرنے کے حوالے سے باقی چیزیں بھی، تو پھر 9 مئی سے متعلق سوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ قوم کے سامنے کرنا ہے، کون سا آپ نے کسی ادارے یا فرد واحد کے سامنے کرنا ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا اس میں مشورہ ہوگا کہ سوری کر لینا چاہیے؟ میرا خیال نہیں ہے کہ یہ سوال پی ٹی آئی سے بنتا ہے. پی ٹی آئی نے تو اور خان نے تو چھوڑ دیا ان پہ کہ ایویڈنس لے آؤ، وہ کیمرے لے آئیں، کمیشن پہ چلے جائیں، عدالتی کمیشن پہ چلے جائیں. لیکن اس طرح ایویں ہی ناک پہ لکیریں کھینچنے، جس دن یہ کام ہو گیا نا اس دن پی ٹی آئی کی سیاست دڑام سے گرے گی. آپ کے خیال میں پھر ختم ہو جائے گی. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کا بھی اسٹانس رہا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ ہم کیسے بات کریں، ان کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے تو پاس کوئی اختیار نہیں ہے. تو آپ کو اس آرگومنٹ میں بھی کوئی جان نظر آتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جب ڈائلاگ ٹیبل میں بیٹھیں گے تو شہباز شریف ایک با اختیار پرائم منسٹر ہیں، ان کے پاس مکمل اختیار ہے، اور اگر کوئی جائز مطالبات تحریک انصاف ہوں گے تو مانا بھی جائے گا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو تحریک انصاف کہہ رہی وہی درست بات ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کہیں سے پوچھ کے کچھ کریں گے؟ بات اختیار اور عدم اختیار کی نہیں ہے، بات اصول کی ہونی چاہیے. جب آپ نے بات کرنی ہے تو سیاسی قوتوں سے بھی کرنی چاہیے. میرا نقطہ نظر یہ ہے. باقی جو ہیں جو آج کے بے اختیار ہیں، پاکستان کی سیاست ایسی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت میں پھر مطلق العنان بھی ہو جاتے ہیں. جو آج کے اختیار مند ہیں ان کا 3 ماہ کے بعد سیاسی مستقبل کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا. تو لہٰذا اصول یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مل بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو بٹھا کے یہ جو ہائبرڈ رجیم بنی ہوئی ہے اس سے نکلنے کے لیے کوئی لائے عمل وضع کرنا ہے. جمہوریت کی، قانون کی حکمرانی کی. لاسٹلی سر کیا دیکھ رہے پھر کوئی اپوزیشن اتحاد بننے جا رہا ہے؟ بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کے خیال میں بھی 24 کا الیکشن کوئی درست الیکشن نہیں تھا، اس ملک کی پارلیمان کمپرومائز کر گئی، اس ملک کی حکومت بھی کوئی زیادہ طاقتور حکومت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اپوزیشن الائنس بنانے سے بہتر یہ ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے کوئی اپوزیشن الائنس بنا دیں. اچھا، مولانا صاحب نے کبھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا ہے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں. جب ضرورت ہوگی ادھر ہوگا، جب ضرورت نہیں ہوگی تو ان کے ساتھ ہوگا. یہ ان کی سیاست ہمیشہ سے یہی رہی ہے. بہت شکریہ شیر افضل مروت ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات اختیار ولی خان صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. یہ 14 اگست پہ وہ کہتا ہے نا کہ شاخ زیتون تو آپ نے گویا کہ آگے کر دی ہے اور آپ میثاق کے استحکام پاکستان کی بھی آفر کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو. سر جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو گلہ ہے اپوزیشن جماعتوں کا
کہ آپ کے پاس تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں، تو اگر آپ یہ میثاق کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں کچھ جو کنسرنز ہیں سیاسی جماعتوں کے، اپوزیشن کے، ان کو بھی تو ایڈریس کرنا پڑے گا. تو پہلے یہ بتائیے کہ یہ بڑا ایک آپ سوچا سمجھا آپ کا ایک اناؤنسمنٹ ہے، اور اگر ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو کیا آفر کریں گے آپ تحریک انصاف کو؟ اب تو JFA بھی آپ سے ناراض نظر آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افتخار شیرازی صاحب. دیکھیں، جو میثاق استحکام پاکستان ہوتا ہے نا، تو اس میں اپنی ذاتی دکان نہیں کھولنی پڑتی. اس میں کسی کو ذاتی دکان کھولنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے. کہ ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں استحکام پاکستان کی، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا دیں گے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کوئی اور نہیں ہے. یہ ملک میں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، اس ملک میں پیپلز پارٹی ہے، وہ اس استحکام پاکستان میثاق کے لیے تیار ہے. عوامی نیشنل پارٹی تیار ہے، جمعیت علماء اسلام تیار ہے، بہت ساری ریجنل پارٹی MQM سمیت بہت تیار ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بالکل ٹپکلی جس طرح وہ کاروباری لوگ نہیں ہوتے ہیں کہ مطلب اس کا وہ شعر یاد آ گیا، اجازت ہو تو آپ کو سنا ہی دوں کہ آپ کی رات کیوں، آپ کی آنکھ کیوں باری باری ہے، اور رات کس شغل میں گزاری ہے، اور دوستی ان سے ہو گئی ہے عدم جن کی ہر بات کاروباری ہے. یہ لوگ بغیر کاروبار کے، بغیر لین دین کے کوئی بات ہی نہیں کرتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ استحکام پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اب ہمیں کیا دیں گے. اچھا، میں آپ کو شیرازی صاحب یہ بالکل مجھے یہ کہنے میں اختیار ولی صاحب، اگر آپ کے آرگومنٹ کو تھوڑا سا میں روکوں یہاں پہ، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی تو آپ کے ساتھ کاروبار کیا نا، کہ آپ کو انہوں نے سپورٹ دی، انہوں نے کہا کہ جی ہم آئینی عہدے دیں گے تو پھر سپورٹ ملنے والی، ورنہ نہیں ملنے والی. تو کاروبار تو سر ساری جماعتیں کر رہی ہیں نا، آپ کسی ایک کا تو گلہ نہ کریں. آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے پاور شیئرنگ، لیکن ایک ہوتا ہے وہ بارگیننگ جو یہ ماسٹر بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں. پاور شیئرنگ میں تو عملاً اگر میں آپ کو کہوں تو اس وقت یہ ایک قومی حکومت ہے، اور قومی حکومت میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے. لیکن وہ کوے والا کام کرتی ہے کہ وہ کھاتی بھی ہے اور اپنا چونچ بھی صاف کرتی رہتی ہے. وہ شامل ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت نہیں ہے، بالکل یہاں پر وہ حکومت میں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اسی طریقے سے جو بھی جماعتیں ہیں وہ کسی نے ڈائریکٹلی بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ حکومت میں ہیں. اب ان کی بارگیننگ کیا ہے اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں آپ عمران خان کو چھوڑ دیں. شیرازی صاحب، از اٹ پاسبل کہ مطلب آپ بھول جائیں 190 ملین پاؤنڈ کو، آپ بھول جائیں 9 مئی کو، اور آپ کہیں کہ بس جی یہ لے لیں اپنا قیدی اور لے جائیں، پھر اب ان کے ساتھ استحکام پاکستان کرتے ہیں. استحکام پاکستان تو تب ہی حاصل ہوگا جب آپ قومی مجرموں کو سزا دیں گے. وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی بنیادی اساس پر حملہ کیا تھا، جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کے اداروں کو آگ لگا دی تھی، جس سازش کے لیے، جس کارنامے کے لیے جس منصوبے کے لیے ہمارا دشمن انڈیا جو ہے وہ 75 سال وہ سوچتا ہے، ارادے بنتا ہے، توڑتا ہے، اور آگے چلتا ہے، پیچھے چلتا ہے، وہ نہیں کر سکا، وہ کام انہوں نے کر دیا. تو سر، اس کو بھلا کے اگر آپ نے استحکام پاکستان کی ہمارے ساتھ میثاق کرنی ہے تو بالکل بھی نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں. ہمارے اختیارات لیکن وہ جتنی، اگر آپ کی دوائی صرف ولی صاحب، آپ نے شاید آج آپ نے سہیل وڑائے صاحب معروف صحافی کا کالم نہیں پڑھا. برسلز میں تو فیلڈ مارشل نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر دل سے معافی مانگ لی جائے تو مصالحت ہو سکتی ہے. تو گویا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سزا دیے بغیر گویا کہ اس ملک میں چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، بٹ ادھر سے تو میسیجز یہ آ رہے ہیں کہ صدق کے دل سے معافی مانگ لیں تو مصالحت ہو جائے گی. تو پھر یہ سارا پروسیس کدھر جائے گا سر؟ یہ تو لگتا ہے کہ ہاں معاملہ صرف معافی کا ہے، معافی ہو جائے تو بس سب کچھ ٹھیک ہے. یہ بات بھی درست ہے، اور اچھا ہے کہ اگر معافی مانگ لیں اور ایسی معافی مانگی جائے کہ جس سے لوگوں کی دل آزاری جو ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے، تو پھر سوچا بھی جا سکتا ہے اور اس کے لیے پھر راستے بھی نکالے جا سکتے ہیں. جہاں تک یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تو پھر ان کو بولیں، ان کو بتائیں کہ جہاں سے آپ کو جو ملتا ہے آپ چلے جائیں، اسی دکان کے آگے کھڑے ہو جائیں،
اسی دربار کے آگے کھڑے ہو جائیں، پھر مانگتے رہیں. لیکن آپ تو جن کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں وہ آپ کے ساتھ بات خود نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے وہ ANP ہو، چاہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی آپ کے ساتھ اتحاد بھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. بیکاز آپ کا جو طرز تکلم ہے، جو آپ کا طرز گفتگو ہے، وہ سیاسی نہیں ہے. جو آپ کا عملاً تو آپ سر کی یہ جو موومنٹ ہے وہ بھی سیاسی نہیں ہے. آپ کی ہر جلسے میں، ہر ریلی میں لوگ مرتے کیوں ہیں؟ آپ کے ہر جلسے میں، ہر نہیں تقریر تو میں یہ جو آپ قوم کے خلاف بغاوت کیوں ہوتی ہے؟ پاکستان کے خلاف بغاوت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا، یہ لوگ کہاں کھڑے تھے؟ تو کیا ان کا ہم یہ کیا نیریٹو سمجھیں کیا کہ پھر تھا؟ جو استحکام میثاق کے استحکام پاکستان کے جو آفر ہے، یہ آپ ادر دین PTI دیگر جماعتوں کر رہے ہیں، اب ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، ان کو یہ آفر نہیں ہے کہ وہ آئیں نو، حکومت وقت کے ساتھ نو. بیٹھیں، گفتگو کریں؟ اچھا، ان کے لیے نہیں وہ اچھا. دا آفر نہیں 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 تو نہیں آپ اس کے نہیں بغیر سمجھتے ہیں کہ نو، استحکام آئے گا سر؟ نہیں 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 سر، ایک منٹ، آپ میرے نو کو غلط لے گئے. میں یہ کہہ رہا تھا اچھا کہ the offer is valid for everyone who is a political party. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعت ہیں اور سیاسی لیڈر ہیں، ان کے لیے آفر ویلڈ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی گنڈا بدماش پارٹی ہے اور وہ بلیک میلنگ کے ذریعے اپنے آپ کو منوائیں گے، تو ان کا میرے خیال میں نہ ہم سے کوئی لینا دینا ہے اور نہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن اختیار ولی صاحب، اگر ان کی جانب سے یہ ڈیمانڈ ہی آ جائے کم از کم کہ الیکشن ٹریبیونلز کے اندر 2024 کے الیکشن سے متعلق پٹیشنز پڑی ہیں، 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا سر، 6 ماہ کے عرصے کے اندر میکسیمم 6 ماہ کا عرصہ جس میں نمٹانا لازم ہے الیکشن کمیشن کے لیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبات بھی کچھ ناجائز ہیں، یہ بھی ڈکٹیشن کے زمرے میں آئیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جسٹیفائڈ ہیں، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ بالکل ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. الیکشن عذرداریاں جتنی بھی ہیں، انتخابی عذرداریاں، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اور دوسرا میں ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں، دنیا میں اور بھی غم ہے محبت کے سوا، اور راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تھوڑا سا الیکشن سے آگے بھی چلے جائیں، الیکشن ریفارمز پہ بھی بات کر لیں. اگلا الیکشن بھی آ سکتا ہے، تو اس میں بھی کوئی 3 ساڑھے 3 سال رہ گئے ہیں. آپ اچھے قوانین بنائیں، آپ آئیے اور جو پارلیمنٹ میں آپ کی نمائندگی ہے اس کو استعمال کریں عوام کی فلاح کے لیے. اب ہر بندہ اگر آپ کا یہی سوچے کہ بھائی ہمیں تو لوگوں نے صرف اس تو لیے سر وہ فقط کہہ ووٹ رہے دیا ہیں ہے کہ ہم نے قیدی کو رہا کرانا ہے، تو پھر تو بات نہیں چلے گی. پھر آپ سے کوئی لیکن وہ بات کہہ رہے ہیں کرے کہ تو کیوں کرے؟ وکٹمائزیشن کا کارڈ تو کھیلا جا رہا ہے نا اختیار ولی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو 9 مئی کے مقدمات میں جس طرح سزائیں دی جا رہی ہیں، پھر شیخ وقاص اکرم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مخصوص وقت ہو گیا ہے، وہ غیر حاضر ہیں پارلیمان سے، ان کو آپ ڈیسیٹ کرنے جا رہے ہیں. دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ نہ حمزہ شہباز صاحب ایوان میں آتے ہیں، نہ نواز شریف صاحب آتے ہیں، وہاں پہ یہ اصول تو لاگو نہیں ہوتا. اور صادق امین کے معاملے میں بھی جمشید دستی کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے. اگر اس میرٹ پہ دیکھا جائے تو بہت سارے اور لوگ بھی ہیں جو حکومت بھی بیٹھے ہیں کہ شاید وہ بھی صادق اور امین نہ ہوں، ان کے خلاف تو ریفرنس نہیں اسپیکر بھجواتے. تو کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں بہرحال آپ سب کو ایک طرح ٹریٹ نہیں کر رہے نا، وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جہاں تک جمشید دستی صاحب کی بات ہے نا، انہوں نے تو کمال کیا ہے، صرف صادق اور امین کی بات نہیں ہے. وہ تو ایسا نظام تعلیم پڑھ کر آئے ہیں کہ شیرازی صاحب آپ کو بھی اپنی ڈگریاں چیک کر لینی چاہیے، میں نے بھی اپنی کی ہیں، کہ پہلے MA کیا، پھر BA کیا، پھر اس کے بعد FA کیا، پھر کسی نے اس کو یاد دلایا کہ کوئی میٹرک بھی ہوتا ہے، اور بیچ میں اس نے قانون کی ڈگری بھی لے لی تھی BA سے پہلے. اندازہ کریں ریورس آرڈر میں گئے ہیں ایسا ریورس نظام تعلیم. میں یہ نیا پاکستان پرانا پاکستان دونوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جمشید دستی کو اگر آپ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینا چاہیں تو میری آپ سے بھی معذرت ہے. لیکن شیخ وقاص اکرم کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے سر، اس کو تو مانے نا سر، اس کو تو مانے نا. غیر حاضر اسحاق ڈار صاحب 2 سال تک باہر رہے ہیں، سینیٹر منتخب ہونے کے بعد آپ وہ آ کے حلف لے رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، بٹ یہ اگر کچھ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے تو آپ ان کو ڈیسیٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کو تو کنڈیم کریں نا کم از کم. آپ جب تک ان کو ڈیسیٹ نہیں کیا جاتا یا آرڈر نہیں نکالے جاتے، میں اس پہ کوئی تبصرہ کیا کروں؟ تو یہ تو پھر ساری کنٹینشنز ہیں نا، کچھ پروپیگنڈا ہو جاتا ہے، کچھ کنٹینشن خدشات ہو جاتے ہیں. تو ابھی تک ایسی کوئی چیز ہے نہیں
جس کا وجود ابھی نہیں ہے تو اس پہ کیا تبصرہ کریں. چل لیٹ اٹ گو، ذرا تھوڑا سا ایڈوانس سٹیج میں چلا جائے، پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ موجود ہیں ان کو سینٹ میں آنا چاہیے، اب ان کو قومی اسمبلی میں آنا چاہیے. جو اپنے ابھی پاس ہوئے ہیں مراد سعید صاحب، ان کو بھی آنا چاہیے. سینیٹر تو وہ بن گئے، ان کو کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو وہ آنا چاہیے، ان کو ضرور آنا چاہیے، ہم تو منع نہیں کرتے. لیکن اسی طرح یہ کا اپنا سوال وہ حق اسحاق ہے ڈار صاحب کے نمائندگی بارے کی. میں کہتے تھے صاحب، جب وہ لنڈن میں بیٹھ کے منتخب ہوئے تھے تو وہ بھی نہیں آ رہے تھے، 2 سال بعد آئے تھے سر. اسحاق ڈار صاحب جو تھے وہ ایگزائل میں تھے، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں اچھا، تو یہ اس وجہ سے پاکستان میں ہی مفرور ہیں. وہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ شیخ وقاص صاحب، آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں. خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح ادھر پشاور میں، وہ ادھر موجود ہیں. اور صحیح. جو مراد سعید صاحب ہیں وہ بھی ادھر ہی موجود ہیں خیبر پختونخوا میں. وہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ آنا چاہیے نا. اسحاق ڈار صاحب تو ملک سے 7 سمندر پار یقیناً بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو بھی پتا تھا، مجھے بھی تو پتا تھا کہ وہ ایگزائل میں ہیں، جلا وطنی کی زندگی لندن میں گزار رہے تھے. تو دیر از اے لاٹ آف اینڈ obvious difference between the case of اسحاق ڈار صاحب اینڈ شیخ وقاص صاحب. تو فیصلہ آپ پر بھی اور قوم پر. صحیح. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب. اس میں کوئی شک کہ تمام ارکان کو، کیونکہ عوام کے منتخب کردہ لوگ ہیں، ان کو ایوان میں آنا چاہیے اور اپنا ان پٹ بھی دینا چاہیے. ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جو فیلڈ مارشل صاحب نے گفتگو کی ہے، گویا کہ صدق کے دل سے معافی مانگنے کی، اور معافی مانگنے کی صورت میں مصالحت ہو سکتی ہے، تو تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ یہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے ان کی جانب سے کتنی جسٹیفائڈ ہے، اور کیا اس کو سیریس لے گی تحریک انصاف کے نہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پوچھتے ہیں کسی رہنما سے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. آج آپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی جس کو اگرچہ سہیل وڑائچ نے کہیں رپورٹ کیا ہے، اور وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے متعلق ہے. گویا کہ اشارہ تحریک انصاف کی جانب بھی تھا کہ اگر مصالحت ہونی بھی ہے اور تحریک انصاف کے لیے اسپیس دوبارہ بننی ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ پھر صدق کے دل کے ساتھ معافی مانگنی پڑے گی. سر انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ہوا ہے اس پہ معافی مانگ لی جائے تو مصالحت تو ہو سکتی ہے، گویا کہ دروازے بند نہیں ہیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری، کیونکہ بہرحال تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ 14 اگست کی تقریر میں پرائم منسٹر نے بھی میثاق استحکام پاکستان آفر کیا ہے کہ آئیں بیٹھیں ڈائلاگ ٹیبل پہ، پاکستان کے اندر استحکام لانے کے لیے تمام جماعتیں اکٹھی ہو جائیں. تو سر لگتا ہے کہ اٹ میک سینس کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کی جا رہی تو اس کو ویلکم بھی کرنا چاہیے اور اس کو پازیٹیولی رسپونڈ بھی کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، اس ملک کو ضرورت تو ہے کہ ڈائلاگ ہو جائے. ڈائلاگ کے بغیر یہ ملک چل نہیں سکتا آگے، اس لیے کہ اس وقت جمہوریت جو ہے وہ پیس آخری سانسیں لے رہی ہے. رول آف لا بھی نہیں ہے ملک کے اندر. الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل ایک جداگانہ اس نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے. آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی عوام کے لیے. مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت دعوے کرتی ہے لیکن دعووں کے ساتھ ساتھ 1 روپے کا ریلیف نہیں دے پا رہی ہے عوام کو. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، جمہوریت کو ٹریک پہ لانا ہے، ہیومن رائٹس کی بحالی کرنی ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، تو پھر مل بیٹھ کر ہی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا، سختیوں پہ سختیاں کرتے جا رہے ہیں. آپ نے ایک طرف گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی تک برقرار ہے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، لیکن آپ نے پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھایا، پارلیمنٹ کے لوگوں کو آپ نے نااہل کر دیا، ان کے خلاف چارج شیٹ دے دی. تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ اس ملک کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن طریقہ کار جو ہے وہ حکومت نے ہی طے کرنا ہوتا ہے، راستہ حکومت نے نکالنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ حکومت کے پاس تو اختیار نہیں ہے. اگر آرمی چیف یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صحیح کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہی اختیار ہے. اس کا تو پھر یہ مطلب ہوا. تو ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ جی ہم تو کسی کو جیل سے نہیں نکال سکتے، یہ تو عدالت کا کام ہے. دوسری طرف جو ہے نا، جو لوگ 9 مئی کے بعد شہباز شریف اور دیگر پارٹیوں کو پیارے ہو گئے، وہ سارے بری ہو گئے، سارے باہر پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کوئی ان کو نہیں ہے.
تو دیکھیں ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈائلاگ کے ساتھ. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ ڈائلاگ نہ کریں اور آپ یہ کریں تو ہم یہ کریں گے. تو میرے خیال یہ ہے کہ دیکھیں ملک کے خاطر اگر یہاں تک پہنچ گئے تو میرے خیال سے اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے. ڈائلاگ کی طرف آنا چاہیے, ماحول بنایا جائے ڈائلاگ کے لیے. میں خود ڈائلاگ کا حامی رہا ہوں, ہمیشہ سے اس بات پر زور دیا پارٹی کے اندر بھی کہ ڈائلاگ جو ہے وہ بھی بنیاد ہے تمام مسائل کے. دیکھیں ہم پریشر بھی ڈالیں گے لیکن نا. شوکت صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جی کنٹینیو کیجیے پلیز. میں نے کہا کہ ہم اگر پریشر بھی ڈالیں گے تحریک کے ذریعے تو بالآخر بات جائے گی مذاکرات کے اوپر. تو مذاکرات سے تو کسی صورت پہلو تعین نہیں کی جا سکتی. مذاکرات ہونے چاہیے لیکن رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ ماحول کریٹ کرے. اس وقت نہیں ہے کہ کوئی بیٹھ کے بات کر سکے. وہ تو سر انفیکٹ اگر دیکھا جائے شوکت صاحب انہوں نے تو ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب, اور لگتا ہے کہ کچھ اور بھی اس پہ لوگ شامل ہیں. احمد ولی خان صاحب ان کے پاس گئے, پرائم منسٹر سے ملے, تو لگتا تو ہے کہ ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے. بٹ پچھلے دنوں سر اسد کیسر صاحب نے خود دیکھا ہے جنرل باجوہ کو جو ایکسٹینشن دی تھی اس معاملے پہ معافی مانگی کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ تحریک انصاف غلطیوں سے مبرہ ہے. سر ماضی میں کچھ غلطیاں تو ہوئی ہیں. پھر اگین آپ بھی چاہتے اس ملک کے اندر ایک استحکام آئے, استحکام آئے گا تو اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے گی, اس ملک کی معیشت بہتر ہوگی. آپ بھی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں سر, تو اس میں تو کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اگر لوگوں نے اپنے تئیں کیا ہے, چلو قیادت کی جانب سے یہ انسٹرکشنز نہیں تھی 9 مئی کو, تو بڑا دل دکھائیں سر عوام کی خاطر. اس ملک کے وہ لوگ کے جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں 50% لوگ ہیں سر, ان کی خاطر معافی مانگنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ڈائلاگ جب تک شروع نہیں ہوں گے, یہ شہباز شریف صاحب بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن مذاکرات کے ماحول نہیں بنا رہے ہیں. دیکھیں جب تک ماحول سازگار نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں ہوا میں چلی جائیں گی. کوئی اس سے کوئی مطلب تو نہیں نکل سکتا. دیکھیں اگر اسد کیسر نے بات کی تو وہ پولیٹیکل غلطی تھی, مشرف کا ساتھ دینا پولیٹیکل غلطی تھی, وہ جو تھا اپنا باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا ایک پولیٹیکل غلطی تھی. لیکن یہ 9 مئی تو وہ نہیں ہے نا, وہ تو دیکھیں ایک کام ہوا ہے اور اس کا چارج شیٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو. اب مجھے بتائیں کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا تھا جو لیڈرشپ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو وہ تو 100 سے زیادہ تو نہیں تھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں پوری پارٹی کو جو ہے نا سمبل سے محروم کر دیا گیا, پوری پارٹی کے خلاف باقاعدہ ایکشن ہوا. ہم کس مشکل سے ہم نے اپنے کاغذات جمع کرائے تھے, نااہل ہوئے, پھر کورٹ میں گئے, پھر واپس آئے, نہ کسی نے کمپین کرنے دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہیں. اگر وہاں زیادتی ہوئی ہے تو وہ تو بالکل میں نے تو ہمیشہ سے کہا ہے کہ کاش آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیتے وقت پہ تو شاید آپ سے سمبل نیچے چھینا جاتا ہے. الیکشن کمیشن کو بھی موقع تھا آپ نے فراہم کیا. لیکن جو آپ ماحول کی بات سر کر رہے ہیں, سر ماحول تو دیکھیں نا, شاہ محمد قریشی صاحب ان کے صاحبزادے وہ تو بری ہو گئے نا. دیکھیں نا آپ, تو اب ایسا نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جا رہا ہے. جن کے خلاف ثبوت نہیں بھی ہیں, مقدمات بنے, لیکن وہ بری بھی ہو رہے ہیں سر. تو لگتا نہیں ہے کہ ماحول ہلکا سا تو حکومت وقت بھی بنا رہی ہے؟ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کی. آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہیں بر وقت کرائے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایسے کون سے زیادہ ہم سے زیادہ کام انہوں نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے, نون لیگ نے, کسی اور پارٹی نے, این پی نے کیا زیادہ کیا ہے جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کون سا مختلف کام کیا ہے وہ ہمیں بتا دیں. ہم نے تو وہی کیا جو انہوں نے کیا, اسی طرح ہم نے بھی کیا ہے. لیکن ان کا ایکسیپٹ ہوتا ہے, ہمارا ریجیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ کمیشن باعث تھا, انہوں نے اپنا کام دکھایا. باقی دیکھیں ہم سب کو اس ملک کی فکر ہے, اور میرے خیال سے عمران خان کو تو زیادہ فکر اس لیے کہ عمران خان کے تو سب کچھ جو ہے وہ یہیں پہ ہے, وہ تو باہر تو اس نے کچھ نہیں بنایا ہے. تو لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ تنہا کچھ نہیں کر سکتی جب تک عوام اس کے ساتھ نہیں ہوگی, تو اب اس کو چاہیے کہ وہ ڈائلاگ کی طرف بنائے. یہ جو انتقامی سیاست ہے اس کو ختم کرے. انتقامی سیاست ہوگی تو ڈائلاگ نہیں ہوں گے, مشکلات ہوں گی. دیکھیں کبھی بھی زبردستی جو ہے سیاسی لوگوں کو آپ جھکا نہیں سکے ہیں. بھٹو صاحب نے جان دے دی نا, لیکن وہ جھکے تو نہیں تھے, اس لیے کہ پولیٹیکل. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کو بھی اگر آپ دیکھیں
تو اگر زبردستی کریں گے تو وہ جان دے دے گا، لیکن وہ جھکے گا نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی خاطر ہم سب کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے اور ماحول بنا کے بات کرنی چاہیے تاکہ پاکستان ترقی کرے. اس وقت پاکستان کی ترقی رکی ہوئی ہے، عوام جو ہے بہت ہی مشکل حالات کر رہے ہیں. صحیح، درست کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ شوکت یوسف سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، آج کے پروگرام کا اسی نوٹ پہ اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے، خدا حافظ.